عطا فرمایا۔ ہمارا عقیدہ کائنات میں کسی سے چھپا ہوا نہیں، عقیدہ واضح ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے ہماری جنگ ہے علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی ولی اللہ کا مطلب یہ ہے، تھوڑی آواز کھول دیں، علی ولی اللہ کا صاف واضح مطلب یہ ہے کہ بادشاہ علی اللہ کا ولی ہے۔ اگر ہم علی کو اللہ سمجھتے ہوتے تو پھر علی ولی اللہ کیوں کہتے؟ اگر ہم علی کو اللہ سمجھتے، اسی دربار پہ آپ سارے حضرات شرکت فرماتے ہیں، 13 رجب کو جشن مولود کعبہ ہوتا ہے۔ اگر ہم علی کو اللہ سمجھتے تو علی کی ولادت کا جشن کیوں مناتے؟ اللہ کا یوم ولادت تو نہیں ہوتا۔ علی کو اللہ سمجھتے ہوتے تو 21 رمضان کیوں مناتے؟ علی کی ولادت مناتے ہیں، علی کی شہادت مناتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم علی کو خدا نہیں سمجھتے۔ باقی جس کو تکلیف ہوئی ہے اسے علی کے فضائل سے تکلیف ہوئی ہے، اور اس تکلیف کا ہمارے پاس علاج کوئی نہیں۔ ہم اس تکلیف میں اضافہ تو کر سکتے ہیں، کمی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی علی کے فضائل سے جلتا ہے تو وہ اللہ سے جہنم کا ایڈوانس لے رہا ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر علی کا نام سن کے دل میں سکون محسوس ہو، سمجھنا جنت کا ایڈوانس ہے۔ اگر علی کا ذکر سن کے جلن محسوس ہو تو یہ اللہ کی طرف سے دوزخ کی پیشگی ہے۔ اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، 1400 سالوں سے نجس ذہنیتیں، نجس طاقتوں کے بل بوتے پر علی کے نام کو مٹانے کی جو ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، میں ان ساروں کو مشورہ دیتا ہوں، اگر تم علی کا ذکر مٹانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک کعبہ گرانا پڑے گا، دوسرا مسجدیں گرانی پڑے گی، کیونکہ جب تک کعبہ باقی رہا علی کی ولادت یاد رہے گی، جب تک مسجدیں باقی رہی علی کی شہادت یاد رہے۔ بسم اللہ۔ اس بچے پر ابھی نماز واجب نہیں ہے، نماز اس وقت واجب ہوگی جب جوان ہو جائے گا۔ جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے شریعت کہتے ہیں، جو ماں کی جھولی سے واجب ہو اسے علی کی محبت کہتے ہیں۔ جس کا ایمان ہے مل کے نعرہ حیدری۔ شریعت سیکھنے سے آتی ہے، علی کی محبت خون سے آتی ہے۔ آپ کا بچہ بڑا ہو جائے تو آپ اسے کہتے ہیں بیٹے اب تم بڑے ہو گئے ہو، آؤ میں تمہیں نماز سکھاؤں۔ قاری صاحب آئے بیٹھے نماز سیکھ لو۔ کوئی ایک بندہ بتائے جسے اس کے گھر والوں نے کہا ہو کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، آؤ تمہیں ماتم کرنا سکھائیں۔ سر وہ بندہ چپ رہے جس کو کسی نے کہا ہو۔ کبھی کسی نے کہا کہ آؤ تمہیں ماتم کرنا سکھائیں۔ یہ ماتم سکھانے سے کیوں نہیں آتا، خود بخود کیوں آتا ہے؟ بچے سو جاتے ہیں جو تھک کے عزا خانوں میں اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے۔ سلامت رہو آپ بہادر صاحب۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب ہمارا بچپن تھا تو آپ کو یاد ہے مجلسوں میں گئے نیند آ گئی۔ اب یہ بچے ہیں جو کل کے ماتمی ہیں، مجلس میں آئے نیند آ گئی۔ شاعر کہتے ہیں بچے سو جاتے ہیں جو تھک کے عزا خانوں میں اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے۔ اپنے دامن کی ملک
ان کو ہوا دیتا ہے، جو متفق ہے وہ بولے اپنے دامن کی ملک، ان کو ہوا دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا لینا۔ سلامت غازی عباس ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، سخی حسین ان ہاتھوں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ یہ ہاتھ کبھی کسی کے سامنے نہ پھیلیں جو شبیر کی مدحت میں بلند ہوتے ہیں۔ بچے سو جاتے ہیں جو تھک کے عزا خانوں میں، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اتنی دولت تھی کہاں تیرے خزانے میں یزید، جتنے ایک شاہ کا عزادار لٹا دیتا سلامت۔ علی نہ مٹا ہے نہ مٹ سکے گا۔ آیا تو کعبے میں، کعبے کا مطلب بلند، نجف کا مطلب بلند، علی بلندیوں کے لیے ہے ہی نہیں، اسی لیے تو پست ذہنوں میں آتا نہیں۔ بہلول نے ہارون ملعون کے سامنے کہا تھا ہارون تیری سمجھ میں علی نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ساتھ کھڑے ہوئے سپاہی سے نیزہ چھینا، اس کی قالین پھاڑی، اس کے دربار کے اندر ایک چھوٹا سا ٹویا کھڑا، ٹویا کھود کے اس میں کہنے لگا اس کے اندر دجلہ کا سارا پانی ڈال دے۔ اس نے کہا اتنا بڑا دجلہ چھوٹے سے ٹوئے میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس نے کہا اتنا بڑا علی تیرے چھوٹے سے دماغ میں کیسے آ سکتا ہے؟ علی کو سمجھنے کے لیے یا اللہ ہونا پڑتا ہے یا مصطفیٰ۔ ان دو ہستیوں کے علاوہ کائنات میں علی کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ علی اس راز کا نام ہے، اس راز کا نام ہے۔ بلند باتیں اس لیے نہیں کرتا تاکہ ان چھوٹے بچوں کو سمجھ رہے۔ ماہ رمضان، مدینے کا شہر، ابو طالب کا بیٹا علی۔ ایک بندے نے کہا یا علی روزہ آج میرے پاس افطار کریں گے؟ علی فرماتے مومن کی دعوت تو نہیں ٹھکرائی جا سکتی، میں آؤں گا۔ اس نے کہا صادق الوعد علی ہے، وعدہ فرما لیا آئیں گے۔ وہ بندہ چلا گیا، دوسرا آ گیا، یا علی آج میرا دل کرتا ہے روزہ میرے پاس افطار کرے۔ افطاری کا ٹائم ایک ہوتا ہے، مولوی بھی چاہے تو ایک وقت میں دو جگہ افطاری نہیں کر سکتا، ٹائم ایک ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا ضرور آؤں گا۔ تیسرا بندہ آیا، ضرور آؤں گا۔ چوتھے نے دعوت دی، ضرور آؤں گا۔ پانچویں نے دعوت دی، ضرور آؤں گا۔ چھٹے نے دعوت دی، ضرور آؤں گا۔ 40 بندوں نے دعوت دے لی، آخر میں مصطفیٰ کی نظر پڑی۔ کائنات کا سلطان کہتا ہے یا علی آج میرے قریب کھانے پہ آؤ، دعوت قبول کرو، افطار میرے ساتھ کرو۔ علی نے فرمایا غلام حاضر۔ رات گزر گئی، افطار ہو گئی، دن آ گیا۔ پہلے صحابی نے فخر سے مسجد میں کہا میں بڑا خوش قسمت ہوں، رزق بانٹنے والا علی کل رات میرا مہمان تھا۔ جو خوش ہو وہ بولیں گے۔ اقرار وہی ہوتا ہے جو اظہار کے ساتھ ہو، دل مانے زبان نہ بولے پھر مزہ نہیں آتا۔ مانتے ہو شریک ہوئے کہ جس کے ماننے والے حق بات کے لیے دار کے منبر پہ بھی ایسا بولے کہ کائنات حیران ہے۔ بسم اللہ، خلائی مخلوق بہ جاؤ۔ توجہ جانو، اس کا بڑی خوش قسمتی ہے میری، کائنات کا رزق باندھنے والے علی نے کل رات افطار میرے پاس کیا۔ سامنے والا صحابی خوش ہونے کی بجائے خوش ہو گیا۔ اس کا تیرے منہ پہ جھوٹ جھڑتا نہیں۔ بسم اللہ۔ اس پہلے صحابی نے حیران ہو گیا کہ کون سا جھوٹ؟ اس کا جھوٹ نہیں، تو کہہ رہے علی نے روزہ میرے پاس افطار کیا، ابھی میں نے وہ گھٹلیاں بطور تبرک رکھی ہوئی ہیں،
राजी वसो सदका राजी हो। हजरत अब्बास का सदका हमेशा आबाद हो। साहबी कहते वो गुठलियां बतौर तबर्रुक कभी मैंने अपने पास रखी हुई है जो खैबर शिकार ने कल मेरे पास रोजा अफ्तार करते हुए खाए थे, खजूरें और गुठलियां रख दी थी। दोनों बंदे आपस में लड़ पड़े, लड़ते लड़ते झगड़ा तीसरे साहबी के पास गया। उसका आप फैसला करो, इससे भी देखो मुझे भी। उसके बंदे तो तुम दोनों शरीफ हो। उसके लेकिन फैसला तो कर। जज बन के उस तीसरे साहबी ने बात सुनी। क्या झगड़ा है? उसने कहा ये कहते अली मेरे पास था, मैं कहता मेरे पास था। जज साहब कहते तुम दोनों झूठे हो। तुम दोनों गलत कह रहे हो, अली तो मेरे पास था। पूरी मस्जिद के हर कोने में यही झगड़ा। वो कहते मेरे पास था, वो कहते मेरे पास था, वो कहते मेरे पास था। सारों ने कहा हजूर के होते हुए लड़ते क्यों? जब रहमान की अदालत का आदिल चीफ जस्टिस मोहम्मद मुस्तफा मौजूद है, सारे मिलकर फैसला मुस्तफा से करवाते। 40 के 40 साहब किराम इकट्ठे होकर रसूल के पास है। अभी इन्होंने अपना मसला पेश नहीं किया था कि पैगंबर मुस्कुरा के फरमा रहे थे अल्लाह का बड़ा एहसान है, जी सलामत रहो, खुदा का बड़ा एहसान है। कल मैंने अपने भाई अली की दावत की हुई थी। कल मैंने अपने भाई अली की दावत की हुई थी और कल मैंने और अली ने इकट्ठे अफ्तार किया। साहबी तो होते ही हुजूर के गुलाम हैं। कई बंदों ने अब इश्तिहार भी बना लिए हैं सड़कों पे भी, जगह जगह पे। मुझे बड़ी खुशी होती है दिल से जब मैं पढ़ता हूं, मैं नौकर सहाबा था, दिल से खुशी होती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, तुम नौकर सहाबा के, सहाबा नौकर अहले बैत के। अल्लाह जिंदगी करे। जो किबला पीर दरगाम शाह साहब फरमाते थे, बहादुर गाम शाह जी एक फिक्रा पढ़ते होते, नौकरां दे नौकर ए वो गिरदान है जी, है या नहीं? बस शाह महीने के नाम ये कल। अब साहब कराम चुप हो गए। आका फरमा रहे मेरे पास, सारे चुप। कैसे आए हो? वैसे। कोई मसला है? नहीं जी, अल्लाह ताला का करम। पैगंबर मुस्कुरा के फरमाते सलमान तू बता क्यों आई है? आका बड़ा मसला हो गया इनके लिए, क्योंकि सलमान के लिए मसला नहीं था। सलमान इंसानों में वो सबसे बुलंद है जिसने अली को कुछ समझा। सारा तो मेरी हजार मजाल, सारा अली तो बंदों की समझ में आता ही नहीं। सलमान ने थोड़ा सा समझा, जब थोड़ा सा समझा सलमान ने, फिर इसे किसी ने ना समझा। क्योंकि इसने अली को थोड़ा सा समझा, फिर इसे किसी ने ना समझा। एक दिन पत्थर में बैठ के ऐसे उंगली का इशारा करके कहता था दिन हो जा। उतने एरिया में दिन हो जाता था। फिर सलमान ये इशारा करके कहता था रात हो जा। उसी वक्त रात हो जाती थी। अब बुजुर्ग हैरान हो गए, कहते ये क्या कर रहे हो? मुस्कुरा के सलमान कहते अल्लाह ने कुरान में कहा मैं दिन से रात को निकालता हूँ, रात से दिन को तजुर्बा करके देख रहा। आले मोहम्मद फकीर का दरबार है, मौलवियों से बचो। मौली कहते सिर्फ 14 मासूम। मैं मिंबर रसूल पे कसम खा के कहता हूं सारे ये मासूम। हद हो गई, सलमान भी मासूम। मेरा दावा है कोई दलील लेकर आए, कोई रद्द करके दिखाए। मैंने दावा किया है सलमान मासूम है। फिक्रा बदल देता हूं ताकि वुसअत आ जाए। जिस सहाबी रसूल ने
بطول کے جنازے کو کندھا دیا، سارے معصوم ہیں۔ بس سلام اللہ آل محمد آپ کو آباد رکھے، سید کونین تمہیں سلامت رکھے۔ میں اس مجمع کو منبر سے دعوت دیتا ہوں، آپ سارے واہ واہ۔ علی والا تو قیامت کے میدان میں جدھر سے گزرے گا ہمیں فرشتے دیکھ کے کہیں گے واہ 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 واہ۔ حیدری صدیقہ کبریٰ کے جنازے کو جس صحابی نے کندھا دیا معصوم ہے۔ دیکھیے میرا فرض ہے کہ میں دلیل دوں تاکہ کسی بچے کو کسی مقام پر کوئی ٹوکے، شک کرنے والے تو شک سمیت ہی جائیں گے، اور جنہیں یقین ہے انہیں دلیل دیتا ہوں۔ مذہب شیعہ میں اصول ہے کہ ان المعصوم لا یغسل له الا المعصوم، معصوم کو غسل صرف معصوم دیتا ہے۔ اب پتہ چلا علی مدینے سے مدائن کیوں گئے؟ خواص کو سمجھ آ گئی، عوام کو سمجھا دوں۔ سلمان مدائن کا گورنر، آخری وقت آیا، نوکر کے نام ہے زازان، سرانے بیٹھا ہوا ہے۔ سلمان کہتے پریشان کیوں ہے؟ اس کا آقا آپ کا آخری وقت ہے۔ کہا پھر؟ کہا آپ کو غسل کون دے گا؟ مسکرا کے سلمان فرماتے وہی جس نے محمد کو دیا تھا۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے، مجھے وہی غسل دے گا جس نے محمد کو دیا تھا۔ سلمان انتقال کر گئے، زازان کہتے میں پریشان ہو گیا، جس کی زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر ہے اس کے لیے فکر پڑ رہا ہوں، وہی بولے گا جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی ہے۔ زازان غلام ہے جناب سلمان کا۔ سلمان کہتے مجھے وہی غسل دے گا جس نے محمد مصطفیٰ کو دیا تھا۔ سلمان کی آنکھیں بند ہوئی، زازان کہتے میں پریشان ہو گیا، کہاں مدینہ کہاں مدائن، کب علی کو پتہ چلے گا، کب علی مدینے سے چلے گا، کب علی جنازے میں پہنچے گا، کب علی سلمان کو غسل دے گا۔ کہتے ابھی میں یہ سوچ رہا تھا، دروازے میں ٹکل باپ ہوا، میں نے پوچھا کون؟ جواب ہے زازان ماذا یتفکر انا علی ابراہیم۔ میں ابو طالب کا بیٹا علی غسل دینے آ گیا۔ کیا غسل دیا؟ اس لیے کہ معصوم ہے، اور یہاں کی مخلوق بھی نہیں۔ جسے اس فکرے پہ شک ہو، ابھی 2-3 دن باقی ہیں، مجھے سلمان کے والد کا نام بتا دے۔ خود آپ نے کوئی زحمت نہیں کرنی، جس مولوی کو شک ہو اسے کہیں کہ ولدیت بتا سلمان کے باپ کا کیا نام ہے، کوئی بھائی، کوئی قبیلہ، 350 سال کی عمر کیوں ہوئی، ساری زندگی گھر کیوں نہیں بنایا؟ کسی بندے نے کہا تھا سلمان گھر ہی بنا لے، اب آدھے کے کہتے گھر وہ بنائے جس کے بعد فرصت ہو۔ ساڑھے کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں، دن گزر جاتا ہے علی کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے، رات گزر جاتی ہے بطول کی چوکٹ پہ جھاڑو دیتے ہو۔ یہ جہاں کے ہیں نوکر وہیں سے آیا، بطول سے چاچا کہلوانا عام بات نہیں۔ معصوم کسی کو بغیر وجہ کے رشتے سے نہیں پکارتا۔ گورنر بن کے پہنچا مدائن میں، بندوں نے کہا مزے ہو گئے، بوڑھا چور خوش ہو گئے، اس نے کیا کرنا ہے ہمارا؟ اس نے پہلے ہی جاتے ہیں، انہوں نے کہا ہے سرکار گورنر ہاؤس میں۔ سلمان نے فرمایا مسجد نہیں ہے یہاں پر، میں وہیں رہوں گا۔ چوروں نے جشن منایا، ایک بزرگ ہے دوسرا رہے گا مسجد میں۔ پہلی شکایت لے کے بندہ سرکار چوریاں ہو رہی ہیں۔ سلمان نے فرمایا کسی کتے کو بلاؤ۔
उसने कहा वो तो ठीक है मैं बुला दूंगा, लेकिन चोरियां बहुत हो रही हैं। सरकार ने फरमाया मैंने कहा है कुत्ते को बुलाओ। उसने कहा चोरियां बहुत हो रही हैं। फरमाया तुम कुत्ते को बुलाओ, वो मेरी बात समझेगा, तू नहीं समझेगा। कुत्ते को मेरी बात समझ आएगी, वो मेरी बात समझेगा, तू मेरी बात। बंदा आंख के बाहर निकला है, कुत्ते को कहते हैं सलमान बुला रहा है। कुत्ता शेर की तरह दौड़ा। कई कुत्ते भी काबिल कदर हैं। दौड़ के आया, दरवाजे पर सारी बिरादरी इकट्ठी करके आया। अगला लफ्ज है परहेजी, लेकिन जिसे समझ आ गया उसे मेरी तरफ से पहले सलाम है। सलमान ने बंदे इकट्ठे किए, बंदों के कहा कुत्ते इकट्ठे करो, कुत्ते पूरी बिरादरी समेत आ गए। सलमान ने एक लफ्ज कहा कि आज के बाद चोरियां नहीं होनी चाहिए। उस दिन के बाद कुत्तों ने जहां चोर देखा भौंकना शुरू कर दिया। सलामत रहो आले मोहम्मद, तुझे सलाम मिले। नारे हैदरी। आज तक कुत्ते चोरों को देख के भौंकते। इमाम हुसैन तेरी जिंदगी करे, एक गल किसी ने नहीं दसनी। बस सामईने गिरामी, सलमान मासूम है। पैगंबर ने फरमाया तू बता मसला क्या है। सरकार मसला तो बहुत बड़ा है, ये सारे कह रहे हैं कि अली हमारे घर दो। तो हजूर फरमाते इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है। अभी अभी मुझे जबराइल ने बताया है अली ने रात रोजा पर्दे वहदत में इफ्तार किया। यह साजिश और चाल है तुम्हारे मजहब के खिलाफ। साफ साफ मौलवी हदीस पर अव्वलना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व कुल्लना मोहम्मद, तर्जमे में डंडी मार जाता है कि पहला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, दरमियान वाला भी मोहम्मद। फिर मौलवी साहब लेके कहते हैं हम 14 के 14 मोहम्मद। 14 कहां लिखा है? कुल्लना के मतलब है सारे के सारे मोहम्मद। किसी को गुस्सा लगता है, लेकिन जिंदगी एक दफा दी हुसैन ने, जाएगी उस वक्त जब हुसैन की मां चाहेगी। कुल्लना मोहम्मद का मतलब ये है मोहम्मद अली है, अली मोहम्मद है, हसन मोहम्मद है, हुसैन मोहम्मद है, सज्जाद मोहम्मद है, बाकर मोहम्मद है, जाफर मोहम्मद है, मूसा काजिम मोहम्मद है, अली रजा मोहम्मद है, मोहम्मद तकी मोहम्मद है, अली नकी मोहम्मद है, हसन अस्करी मोहम्मद है, बारवा खुद मोहम्मद है, अब्बास मोहम्मद है, अली अकबर मोहम्मद है, कासिम मोहम्मद है, असगर मोहम्मद है। कुल्लना हमारे सारे के सारे मोहम्मद। खालिक ने इस तरह से उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अक्सर दर ज़हरा पे जिब्रील ने सोचा पैगाम किसे दूं, ये तो सारे हैं मोहम्मद। सारे के सारे मोहम्मद। मासूम 14 नहीं, ये सारे के सारे मासूम हैं। मासूम उसे कहते हैं जिससे गुनाह ना हो। मुकस्सर मुल्ला से कहो गाजी का एक गुनाह दिखा, मैं मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। अब्बास मासूम, अली अकबर मासूम, और आज जिसका जनाजा उठेगा वो तो बिल्कुल मासूम। ये दर्रे नजफ है, अभी याकूत बनेगा। दर्रे नजफ का रंग सफेद, याकूत का रंग सुर्ख। ये दर्रे नजफ है, अभी याकूत बनेगा। जिस झूले में खेला था वो ताबूत बनेगा। मैंने हिंदुओं को देखा है हाथ जोड़ लेते हैं,
وہ کہتے علی اصغر کی شہادت نہ سنا. کائنات میں بڑے بڑے ظلم ہوئے ہوں گے، لیکن یہ وہ ظلم ہے جس میں قاتل منہ چھپا کے روتے رہے. ہائے حسین تیرا حوصلہ. کائنات میں اس سے بڑا حوصلہ کوئی نہیں. ایک علی اصغر. اتنا کچھ اس شہزادے کے بارے میں طالب علمی میں ابھی بھی میں نے پڑھا ہے. دنیا میں اتنا کسی کے لیے نہیں لکھا گیا جتنا علی اصغر کے لیے. گن کے 2 دن کی زندگی تاریخ کے سامنے آئی ہے. پہلا دن جس دن حسین نے مدینہ چھوڑا، دوسرا دن 10ویں محرم کا دن. 6 مہینے کی عمر، 6 مہینے کا سفر. رجب میں دنیا میں آیا، رجب میں حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. 6 مہینے قریب سفر میں رہا، 6 مہینے اصغر کی عمر ہے. علی اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی. ساری زندگی گھر نہیں ملا، شہادت کے بعد قبر نہیں ملی. دو دعائیں ایسی ہیں، کوئی دن تمہارا نہ گزرے جس دن ان 2 دعاؤں کو تم نہ مانگو. پوری ذمہ داری سے اپنی زندگی کے تجربے کے نچوڑ میں فکر کر رہا ہوں. کوئی دعا مانگو یا نہ مانگو، یہ 2 دعائیں روز مانگنی. ایک ان کے خون کا بدلہ لینے والے کا ظہور کہ وارث آئے اور بدلہ لے. دوسرا قبر حسین کی زیارت. اس دعا کو کبھی نہ خدایا مجھے حسین کی قبر دکھا، مجھے قبر حسین کی زیارت نصیب کر. اگر موقع ملا تو میں کسی مجلس میں یا 9 محرم کو غریب کی زیارت کے فضائل کے 2 جملے عرض کروں گا. آج صرف اتنا عرض کرتا ہوں، جو زوار بیٹھے ہو کربلا کے ان سے گواہی لے لینا. ساروں کی قبریں ہیں کربلا میں سوائے علی اصغر کے. علی اصغر کی قبر نہیں ہے کربلا میں. عباس کا علیحدہ روزہ ہے، حر کا علیحدہ روزہ ہے، اون کا علیحدہ روزہ ہے. گنج شہیدہ میں بھی میں نے نام پڑھے، اس میں بھی علی اصغر کا نام نہیں. علی اکبر باپ کے قدموں میں سویا ہوا ہے، اصغر کی قبر کا کہیں نام نہیں ہے. کتاب کا نام ہے حوادث، لکھنے والا ہے آیت اللہ کشمیری. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے آ کے زائروں نے پوچھا اصغر کی قبر کہاں ہے. عالم کہتے ہیں میں کتابوں سے پڑھ کے بتاؤں گا. کہتے ساری رات میں کتابیں پڑھتا رہا. رات کو نیند آ گئی، غریب زہرا خواب میں آ گئے. سر سے لے کے پاؤں تک ایک زخم نام کا حسین، ہر زخم سے خون بہ رہا ہے. میں نے کہا مولا خود کیوں تکلیف کی، مجھے بلا لیا ہوتا. شبیر رو کے کہتے ہیں تجھ سے زواروں نے کیا پوچھا ہے. کشمیری کہتے ہیں مجھ سے اصغر کی قبر پوچھ رہے تھے. شبیر فرماتے بتائی تو نے؟ مولا مجھے تو کہیں نہیں ملی، آپ بتائیں. حسین نے فرمایا اس سے کہنا شام غریبہ میں ہر لاش کا وارث آیا، رشتہ دار لاشوں کو اٹھا کے جاتے رہے. 2 لاشوں کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، ایک رباب کا علی اصغر، ایک زہرا کا حسین. ہم دونوں کی لاشیں میدان میں پڑی رہی. ادھر سے گھوڑے دوڑے، ادھر سے رباب کی آواز ہوئی مولا میں سید زادی نہیں ہوں، اصغر میرا سیدوں سے آخری رشتہ ہے، میرے بچے کا خیال کرنا. غریب کی کٹی ہوئی لاش نے کربلا کے میدان میں حرکت کی. اصغر کو حسین نے سینے پہ لٹایا. مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے. شبیر فرماتے ہیں زواروں سے کہنا اصغر من در دل من، اصغر حسین کے سینے میں پامال ہو گیا. اصغر کا دفینہ حسین کا سینہ. یا باب الفوائد اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ جتنی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں خدا انہیں اولاد نرینہ عطا کر. جھولی اٹھا کے دعا کرو سارے.
خدایا جس جس ماتمی کی اولاد نہیں ہے حسین کی ماں کا صدقہ اسے اولاد نرینہ عطا کر تاکہ ذکر حسین اسی طرح سے جاری و ساری رہے۔ غریب کی شہادت شروع کر رہا ہوں لیکن پہلے ایک فکرہ پڑھ دو۔ علی اصغر کا سر نیزے پر نہیں تھا بلکہ ظالموں نے ایک تیر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ ایک عیسائی عورت نے شمر سے پوچھا ان شہیدوں کا قصور کیا تھا؟ بے غیرت کہتے بیعت نہیں کرتے تھے۔ اصغر کے سر کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا۔ یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا۔ عزاداران امام مظلوم 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پی لیتا؟ جن کی مائیں ہیں خدا سلامت رکھے ان سے پوچھنا، 6 مہینے کا بچہ گلاس میں بھی پانی نہیں پی سکتا۔ میں نے ماؤں کو دیکھا ہے انگلیاں پانی میں ڈبو کر ہونٹوں سے لگاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے 2 سال تک مائیں دودھ پلائیں۔ ایک فکرہ کہتا ہوں شیعہ سنی مسلمانوں، بڑے عطا کرنے والے سید کے مزار میں میں اور تم بیٹھے، میں بھی سوالی ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ سادات عظام کی پریشانیاں دور کرے، علی اصغر کا صدقہ میری آپ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ میں فکرہ وہ پڑھ رہا ہوں جو ذاکری قانون تو کہتے ہیں کہ ایسے فکرے آخر میں پڑھو کہ شروع میں ہو سکتا ہے مومن اس کی قدر نہ کریں، لیکن آپ بڑا عارف مجمع ہیں اور بڑے معرفت والے سید کی دربار ہیں۔ میں باودین شاہ جی کو یہ فکرہ سنا رہا ہوں اور سادات عظام کو یہ فکرہ ان کے امام زمان کے منہ سے ان کا فرمایا وہ فکرہ سنا رہا ہوں۔ لیکن اس فکرے کی تشریح سے پہلے میں کتاب زندگی کا چھوٹا سا لفظ کہتا ہوں۔ جب مائیں بچوں کا دودھ چھڑانے لگے تو وہ بڑے لاڈ اٹھاتی ہیں، بڑے ناز اٹھاتی ہیں، کھلونے، پھل، بسکٹ، جوس رکھتے ہیں نا۔ میرے آپ کے گھروں میں ہے رواج کے نہیں کہ بچے کا دودھ چھڑانا ہے؟ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اور 6 ماہ کے شہید پر جس کا دودھ ہرملا کے تیر سے چھڑایا گیا۔ سب ماتم کرنا ہے تیرا